نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو، بچو بہت زیادہ گمان سے، ظن سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بعد الظن اثم، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فکرہتموہ، تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، کراہت کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔ یہاں کچھ غلط باتوں اور برے اخلاق سے بچنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس میں سب سے پہلا ظن ہے۔ ایمان والوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنے کو کہا جا رہا ہے۔ گمان کیا چیز ہے؟ کسی کے بارے میں رائے رکھنا، سوچنا، خیال کرنا۔ فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے بچو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گمان تو ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی اوپینین نہ رکھیں، آپ کا کسی کے بارے میں کوئی خیال نہ ہو، کوئی رائے نہ ہو، لیکن جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کثیرا من الظن، ظن میں سے بہت سارے جو ظن ہیں ان سے، یا کثرت والے ظن سے۔ کون سا گمان بار بار آتا ہے؟ کون سا خیال بار بار ستاتا ہے؟ عموماً جو برا ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا گمان اور اس کا کثرت سے آنا، وہ کوئی ایک آدھ انسان ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ، برا سوچنا، اور پھر سوچتے چلے جانا اور اس کو فالو اپ کرنا، اور ریپیٹڈلی ایسا کرنا اور کرتے رہنا۔ اور یہاں پر لفظ من استعمال ہوا، اور آگے بھی اس کی وضاحت ہے، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے، یعنی ہر قسم کا گمان منع نہیں ہے، ہر قسم کی رائے رکھنا منع نہیں ہے، ان میں سے بعض رائے درست نہیں ہوتی، وہ گناہ میں شمار ہوتی۔ ایک حدیث میں گمان کو اکذب الحدیث کہہ کے پکارا گیا ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بچو تم گمان کرنے سے، کیونکہ گمان اکذب الحدیث ہے، سب سے جھوٹی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ کہ جب انسان کا کسی کے بارے میں گمان غلط ہو جاتا ہے، خیال غلط ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی ہر بات غلط نظر آتی، کیونکہ اس کے بارے میں انسان کا ذہن یا سوچ منفی ہو جاتی، اور انسان ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، ایک بری ڈگر پہ چل پڑتا ہے، اس کی خوبیوں کی تلاش کی بجائے اس کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اکثر تعلقات کی خرابی کی بنیاد برا گمان ہوتی۔ کسی سے بھی آپ کے تعلقات اگر درست نہ رہیں تو جان لیجئے کہ اس کے پیچھے برا گمان چھپا ہوا ہے۔ اس لیے فتنے کا دروازہ کھولنے سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے کہ یہ دروازہ کھولو ہی نہ۔ اور دروازہ کیا ہے؟ گمان، برا خیال نہ آنے دو، اگر آ جائے تو اس کو جڑ نہ پکڑنے دو، ٹھہرنے نہ دو۔ اچھا، بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہوا، جس نے بھی ان کی بات نہ مانی یا ان کی بات کو اہمیت نہ دی یا ان کے مشورے کو قبول نہ کیا، تو وہ فوراً اختلاف کرنے والے کا کوئی برا پہلو یا اس کی برائی ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے اندر 4 خوبیاں ہیں اور ایک کوئی خامی ہے تو وہ 4 خوبیوں کو چھوڑ کر ایک خامی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ساری سوچ کا نقطہ مرکز وہی بنا لیتے ہیں، ساری ایکٹیویٹی اسی پہ منحصر ہو کے رہ جاتی۔ یعنی انسان پھر اس گمان سے اتنا انفلوئنس ہو جاتا ہے
وہ غبار اس کو اتنا چھپا لیتا ہے اپنے اندر کہ جیسے آندھی جب چلتی ہے نا تو غبار ہی غبار ہوتا ہے. ایک تو بادلوں کی وجہ سے آسمان نظر نہیں آتا نا، تو جب اندھیریاں چلتی ہیں تو اس ہوا کو اندھیری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اندھیرا سا کر دیتی ہے، اس کے پار کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا، مطلع ابر آلود سا لگتا ہے، حالانکہ بادل نہیں ہوتے وہاں، سب غبار ہوتا ہے، اڑ کے اوپر آسمان پہ چلا جاتا ہے. تو بالکل انسان کے دل اور دماغ پر برا گمان ایک اندھیری کی طرح یا آندھی کی طرح یا ایک پولوٹڈ ماحول کی طرح چھا جاتا ہے، جس کے پیچھے انسان صاف چیز کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، کسی کی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، یعنی بہت چالاک نہیں ہوتا کہ لوگوں کی صرف خامیاں ہی تلاش کرتا رہے، بلکہ ہر ایک کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے. لیکن عموماً لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آغاز بدگمانی سے کرتے ہیں، ہاں کوئی پروو کر دے اپنے آپ کو اچھا تو ٹھیک ہے. اصل میں گمان کرنا بھی گمان کرنے والے کو نقصان دیتا ہے. جیسے کوئی شخص مچھلیاں پکڑنے کا شوقین ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں اتنا دیوانہ ہو جائے کہ سانپ بھی پکڑنے لگے تو کیا ہوگا؟ اگر مچھلی کی وجہ سانپ پکڑ لیا تو اس کو کاٹ کھائے گا. تو گمان بھی اسی طرح بے سوچے سمجھے کچھ چیزوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے جو انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی. بعض اوقات انسان اچھے دوستوں کو، اچھے رشتوں کو، بہت سی نعمتوں سے خود کو محروم کر کے رکھ دیتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ گمان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. یہاں بعض گمان جو ہے ان کو گناہ کہا گیا ہے. ایک گمان جو ہے وہ تو پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، نیک لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا وَلَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو. یعنی موت نہیں آنی چاہیے جب تک کہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوے شکایات، دل میں کوئی میل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندے پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی برا نہیں چاہتا. بعض اوقات ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو اچھا چاہتا ہی نہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. حدیث قدسی میں بھی آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا. قرآن پاک میں وہ آیت آپ نے پڑھی تھی نا، ذالکم ظنکم الذی ارداکم، یہ تمہارا گمان ہے جس نے تم کو ہلاکت میں ڈالا. تو اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھیں گے تو خود ہلاکت کو دعوت دیں گے. اچھا، پھر اسی طرح نیک لوگوں کے بارے میں جو اپنی صلاح اور تقوی میں مشہور ہوں، اگر ان کے بارے میں کوئی آ کے آپ کو بری بات بتاتا بھی ہے تو آپ یقین کرنے سے پہلے فوراً اپنے ذہن کو ان کی کسی اچھائی کی طرف لے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی بات غلط فہمی پر مبنی ہو اور آپ پکڑ لیے جائیں. کیونکہ گمان پھر معاملات کی بنیاد بنتا ہے نا، جیسا کسی کے بارے میں آپ سوچیں گے ویسا ہی آپ کا معاملہ ہوگا. اچھا، ایک گمان وہ ہوتا ہے جو عملی زندگی میں ضروری ہوتا ہے، جسے ظن غالب، جس کی کچھ شہادتیں بھی موجود ہوتی. مثلا عدالت میں آپ دیکھیں کہ جب فیصلہ کیا جانا ہوتا ہے تو اس وقت جو جج ہوتا ہے سب کے دلائل سن کر ظن غالب کی بنیاد پر ہی ایک فیصلہ کرتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک گمان ہے تو بدگمانی مگر جائز ہے. مثلا ایک شخص بارہا تجربے سے آپ کو اپنا برا ہونا ثابت کرتا ہے تو اب آپ اس کے بارے میں بلا وجہ کیوں خوش گمانی رکھیں گے؟ اسی کے بارے میں آتا ہے ان من الحزم سوء الظن، یعنی احتیاط کی بات یہ ہے کہ انسان بدگمانی کرے. اب یہ کس معاملے میں احتیاط کی بات ہے کہ اگر کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہو تو انسان اپنا بیگ سنبھالنے سمیٹنے لگ جائے. اب ہر ایک کو تو چور نہ سمجھے، لیکن جس کو اس نے دیکھ لیا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ شخص گڑبڑ کرتا ہے، تو اس سے اگر اپنی چیزوں کو لاک کرے یا سنبھال کے رکھے یا اس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ یہ کہیں مجھے بھی نہ ہاتھ دکھا جائے، تو اب ہے تو یہ بدگمانی کو ضروری نہیں کہ دکھائے، لیکن آپ کا یہ گمان ایک حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہاں تو آپ حسن ظن نہیں رکھ سکتے. اور جو گمان برا ہے وہ کیا ہے؟ دراصل کہ انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے دوسروں کے بارے میں برا سوچتا رہے. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تھا تو وہ کیا تھی؟ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. کچھ لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا، بہت سے لوگوں نے سنا اور خاموشی اختیار کر لی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو آگے لے چلے
تو اللہ تعالیٰ نے جب آیات اتاری تو کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات خیرا بانفسہم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو مومن مرد اور عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور ایسا ہی گمان حرام ہے، یعنی صرف سنی سنائی باتوں یا اڑتی اڑتی بات پر کچھ سے کچھ سمجھ لینا، اس شیطان کے وسوسے کو اتنی راہ دینا کہ وہ خیال ایک حقیقت بن کے سامنے آنے لگے اور دوسرے شخص پہ ایسے چپک جائے، اس کے چہرے پہ وہی سب کچھ نظر آئے جو دراصل اپنے دماغ کی تصویر ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ مثلاً اگر کوئی تہجد پہ نہیں اٹھا تو اس کے بارے میں سوچے کہ ان کو تو دین سے کوئی محبت ہی نہیں، ان کے تو دعوے سارے جھوٹے ہیں دین کے، کیونکہ تہجد کے لیے جو نہیں اٹھتا۔ اب یہ نہ جانے کہ اس کی مشکلات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی حالت کیا ہے، اس کی مجبوری کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں رعایت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ساتھ لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، فرمایا آپ میں سے کچھ مسافر ہوں گے، کچھ بیمار ہوں گے، تو ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے کسی کو سوتا دیکھ کر کہنا کہ یہ تو ہے ہی غافل لوگ، ان کے اندر تو کوئی تقوی ہی نہیں۔ اسی طرح خود روزہ رکھ کے دوسروں کے بارے میں سوچنا ان کو تو کھانے سے فرصت ہی نہیں، اور یہ نہ سوچنا کہ ان کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، یعنی خود نیکی کر کے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات کسی کو کسی سے بات کرتے دیکھ کر ایک پوری کہانی گھڑ لینا کہ یہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں گے یا میرے خلاف کوئی سازش ہی کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح جیسے ہی کسی میل اور فیمیل کو بات کرتے دیکھا، اس کا ورس پاسبل جو ہے وہ گمان کر لیا کہ ان دونوں کے تعلقات تو ضرور ایسے ہی ہوں گے۔ اگر کوئی اپنے کام میں حد درجہ مشغول ہو اور فوکسڈ ہو تو اس کو دیکھ کے کہنا کہ یہ بہت پراؤڈ ہے، یہ تو کسی سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے ہاں ٹپیکل بدگمانیاں موجود ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان رشتوں میں تو خرابی ہونی لازم ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر انتظار کرنا کہ اچھا اب دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اس لیے شادی کے بعد عموماً لڑکیوں سے تجسس کر کر کے پوچھا جاتا ہے، آگے آ رہا ہے ساتھ ہی تجسس، کہ ضرور خرابی ہوگی، ان لڑائی ہونا تو ضروری ہے، یا کسی سے چھوٹی سے کوتاہی ہو جائے تو اس کے پیچھے ایک پوری کہانی گھڑ لینا کہ یہ دراصل فلاں اور فلاں وجہ سے ہوگی۔ بعض اوقات کچھ ایسے گمان ہیں کہ جو قومی حیثیت سے دوسروں کے خلاف قائم کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اگر کسی قوم کے کچھ افراد نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ساری قوم کے بارے میں بدگمانی کر لینا۔ جن علاقوں میں بہت ریشزم ہے وہاں یہ سمجھنا کہ جو بھی کوئی کالا شخص ہوگا، مثلاً انگلینڈ میں یا کچھ ویسٹرن ممالک میں، کہ جو کالا ہوگا وہ ضرور شر پسند ہی ہوگا، یا ضرور اس سے تم برا ہی گمان رکھو۔ یا اچھا اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں کہ فنڈامنٹلسٹ ہوں گے، کسی کی داڑھی دیکھ لی یا کسی کا حجاب دیکھ لیا تو اس کے بارے میں برا گمان کیا۔ ہماری ایک استاد تھی، ان کی ایک بات مجھے کبھی نہیں بھولتی اور اس نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا، اور وہ بات یہ تھی کہ کسی کے بارے میں بھی برا دل نہ رکھو، اس لیے کہ اس کو تو شاید نہ پتا چلے کہ تم اس کے لیے کیا سوچ رہے ہو، مگر تمہارا اپنا دل تو کڑتا رہے گا اور سیاہ داغ اس پہ لگا رہے گا، وہ تو گندا ہوگا۔ تو اپنے دل کو گندگی سے بچاؤ۔ کسی کے بارے میں بھی بے وجہ بری باتیں سوچتے رہنے سے کسی کو نقصان کم ہوتا ہے، خود کو زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ ایک گندے برتن میں تو ایمان نہیں سجے گا نا، زینہ فی قلوبکم۔ ایمان جیسی قیمتی چیز کو دل میں لانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دل کو شرک کی، بدگمانی کی اور حسد کی برائیوں اور گندگیوں سے پاک کیا جائے۔ جہاں گمان گناہ ہے، ان بعد الظن اثم، وہاں اچھا گمان عبادت بھی ہے، کہ حسن الظن من العبادہ، اچھا گمان رکھنا عبادت میں سے ہے۔ گمان کے بارے میں ایک بہت اچھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں مسلسل 3 دن تک کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے، یعنی ایک شخص کو آپ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ یہ جنت والوں میں سے۔ تو لوگ بہت پھر اس بات کے متلاشی تھے کہ کیا چیز ہے جو اس کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے معمولات تو بہت عام ہیں، یعنی آپ ایک بالکل نارمل عام انسان معلوم ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا عبادت وغیرہ نہیں، تو حضور نے آپ کے لیے یہ کیوں کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت تو میں اتنی نہیں کرتا، ہاں ایک کام ہے جو میں ضرور کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھتا، اور جو کسی کو نعمت دی جائے اس پر حسد نہیں کرتا، یعنی دوسرے کو نعمت ملنے پر بھی میں خوش ہوتا ہوں
اور اپنے دل میں کسی کا برا نہیں رکھتا، دل صاف کر لیتا. یہ بات بظاہر دیکھنے میں جتنی آسان لگتی ہے اتنی ہے نہیں، کیونکہ ظاہر کی گندگی تو نظر آتی ہے تو انسان ڈسٹنگ کر لیتا ہے، دھو لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، مگر دل کی نظر بھی نہیں آتی نا، اس لیے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ہمیشہ صاف رہے. مثلاً آپ بے شک ہاتھ دھو کے نکلیں، تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت ہو تو آپ کو پھر ہاتھ دھونے ہوں گے، کہ کسی نہ کسی چیز کو آپ ٹچ کر چکے ہوں، بظاہر میل نہ بھی نظر آئے لیکن مسنون بھی یہ کہ کھانا کھانے سے فوراً پہلے ہاتھ دھوئے جائیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز محض سجاوٹ کے طور پر بھی ہو تو اس کے سجانے اور اس کی مینٹیننس میں بسا اوقات بہت خرچ اٹھتا جاتا ہے. شیشے پہ کچھ بھی نہ پڑے تو آپ دیکھیں کہ کچھ دن کے بعد گدلا نظر آئے گا، گرد تو پڑتی ہے. اسی طرح دل کے اوپر بھی گرد پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آپ کو اذیت دے اور آپ کے دل پہ گرد نہ آئے. جس طرح ایک صفائی پسند انسان اپنے سامنے کی چیز پر کوئی داغ برداشت نہیں کرتا، اسی طرح جنت میں جانے والے اپنے دلوں پہ کوئی داغ برداشت نہیں کرتے اور ان کو ساتھ ساتھ دھو ڈالتے ہیں. گمان کو اچھا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کچھ اور میئرز ایسے لیں کہ انسان کا گمان خراب نہ ہو. آگے ان باتوں سے روکا جا رہا ہے جو گمان کو، خیال کو پلوٹ کرتی، جو بدگمانی کا سبب بنتی. عام طور پر اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے، دل بڑا کر لینا چاہیے اور پھر خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ کہیں بھی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ انسان اگر کسی کے بارے میں خیال اچھا نہیں رکھتا تو آگے بڑھ کر تجسس شروع کر دے. اسی لیے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہماری نفسیات کون جانتا؟ اس کو پتا تھا نا کہ لوگ بدگمانی کے بعد تجسس میں لگیں گے، اس لیے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. اگر گمان برا ہو ہی گیا تو بس یہیں رک جاؤ، تجسس نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو، کسی کی چھپی باتیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. ہر ایک سے معاملہ کیسے کرو؟ اس کے ظاہر پہ کرو. کون کیسا ہے وہ اپنے ظاہر میں کیسا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو. تجسس، ایک تجسس ہوتا ہے اور ایک تحسس ہوتا ہے، یعنی ایک ہا کے ساتھ اور ایک جیم کے ساتھ. دونوں کا معنی باہم ملتا جلتا ہے. جیم سین سین، جس، اور اس سے جس جس. تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے رگ کو چھونا، نبض دیکھ کے معلوم کرنا کہ کوئی بیمار ہے یا تندرست ہے، کسی کی اندرونی حالت معلوم کرنا. حکیم لوگ ہوتے ہیں نا، نبض پہ ہاتھ رکھ کے پوری اندرونی کیفیت کا ذکر کر دیتے ہیں. تو تجسس بھی اندرونی معاملات کی ٹو لگانے کا نام ہے. اور ایک تحسس ہوتا ہے ہاں کے ساتھ، وہ تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے جو کہ پازیٹو معنی رکھتا ہے. جیسے سورۃ یوسف میں آتا ہے تحسسوا من یوسف و اخیہ، کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں ٹوہ لگاؤ. وہاں ٹوہ لگانا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا درست معنی میں ہے. لیکن تجسس کسی کی خامی یا عیب معلوم کرنا یا کسی کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنا اور عموماً نیگیٹو معنوں میں لینا تاکہ کسی کی برائیاں یا عیب نکال کے ڈھونڈ کے اس کو بدنام کیا جا سکے. کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ اگر کسی کی خامی، برائی ڈھونڈے بغیر بھی نظر آ جائے تو اس پہ بھی پردہ ڈال دینا چاہیے. کہاں یہ کہ اسے ڈھونڈ کے، تلاش کر کے، جستجو کر کے سب کے سامنے پھیلائی جائے. اسلام نے انسان کو ایک حریت عطا کی ہے، ایک شخصی آزادی عطا کی ہے، اس کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کیا ہے. دوسرے کو حق نہیں دیا کہ وہ اس میں جھانکے، اس کی ٹو لگائے. اور جاسوسی کی ممانعت جو ہے یہ صرف افراد کے لیے نہیں، اقوام کے لیے بھی ہے. اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے یہ نہیں کہ لوگوں کے چھپے ہوئے عیب جاسوسی کے ذریعے ان کو منظر عام پہ لا کے ان کو کوڑے لگائے، بلکہ جو برائیاں ظاہر ہو جائیں، کھلی برائیاں، ان کی اصلاح کرے. اور اصلاح کے لیے جاسوسی کا نظام نہیں، واعظ و تلقین، اچھی نصیحت اور تربیت کے طریقے بتائے گئے. یعنی اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے یا عیب ہے تو یہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ تم اچھا چھپ چھپ کے دیکھو وہ کیا کرتا ہے اور پھر کہو کہ میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے پتا چل جائے وہ ہے کیسا تاکہ میں اس کی اصلاح کروں. نہیں، جہاں کہیں محسوس ہو جائے کہ کسی کے اندر خرابی ہے تو پھر انسان ان جنرل ٹرمز بات کرے، نہ کہ ٹو لگائے اور پیچھے پڑ جائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ پہنچاؤ جو مجھے ان سے بدگمان کر دیں، تاکہ میں جب ان سے ملوں تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی بدگمانی نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ گمان جب ہوتا ہے تو تجسس شروع ہوتا ہے، پہلے خیال آتا ہے، پھر انسان ٹو لگانے لگتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اور خاص طور پر لوگوں کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں تجسس بہت بد اخلاقی کی بات ہے۔ کون کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، کیسے گھر میں رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بہت کیوریاسٹی ظاہر کرنا۔ اور بعض اوقات یہ سوچ کے کی جاتی ہے کہ ہم تو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو کچھ جاننا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے سیکھنے اور جاننے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دوسروں کی عیب دری مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں تجسس میں شامل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا مطلب نہیں۔ اسی طرح کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی کی عبادات کے بارے میں بطور خاص معلوم کرنا، نفل پڑھتا ہے کہ نہیں، سنت پڑھی کہ نہیں۔ پھر اسی طرح چھپ چھپ کے باتیں سننا، یا اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کر کے دوسرے کی گفتگو سننا، یہ ساری چیزیں خرابیوں کا سبب بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیبوں کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جب کسی کے بارے میں تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو، پھر انویسٹیگیٹ نہ کرو۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کا کوئی چھپا ہوا عیب دیکھ لیا اور اس پہ پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ مثلاً اگر کہیں شادی کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، تو اس صورت میں اگر انسان کچھ حالات کی تحقیق کر لے تو وہ اس تجسس میں نہیں آتا جسے حرام قرار دیا گیا، لیکن اس میں بھی حدود کے اندر ہی رہے، بلا وجہ ان چیزوں کو نہ چھیڑے کہ جن میں جا کر فائدہ کچھ نہیں۔ ایسی بہت سی چھان بین کرنے والے عموماً بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر دور تک تحقیقات اور تجسس، اور ہر شخص کے اندر ایسے کیڑے نکال لینا کہ اس کی سب خوبیاں خامیوں میں بدل جائیں۔ اس میں انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اچھا یہ کیوریاسٹی کیوں دی گئی تھی دراصل؟ کہ علم اور تعمیری کاموں میں تجسس کرو، کائنات کے راز ٹٹولو، یعنی جو اللہ نے کائنات پہ پردہ ڈالا ہوا نا، نئے نئے ایجادات کرو، نئے نئے انکشافات کرو، نہ کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے انکشاف میں لگے رہو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم تحقیق کے اس عنصر کو جو اللہ نے ہمارے لیے بھلائی کے لیے رکھا تھا، مثلاً آپ کسی بھی میدان میں ہیں، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی اور چیز کے، تو اللہ نے یہ جو اندر کیوریاسٹی رکھی ہے اس کو وہاں استعمال کرو، اور انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے لیے نئی نئی چیزیں تلاش کر کے لاؤ، ڈھونڈو۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے تلاش۔ لیکن جب تعمیری کام کوئی نہیں ہوتا کسی قوم کے پاس تو وہ کیا تلاش کرنے لگتی ہے؟ لوگوں کے عیب، گندگی کی تلاش میں رہتے۔ کسی کے چھپے عیب گندگی ہے نا، کیوں کھولتے ان کو، کیوں ڈھونڈ رہے ان کو؟ تمہارا یہی ذوق ہے، یہی شوق ہے کہ جس برائی پر اللہ نے پردہ ڈالا تو تم وہ جا کے ڈھونڈ کے لاؤ، نکال کے لاؤ۔ یہی جوہر ہے، یہی ہیرے موتی ہیں جو تمہارے ہاتھ لگے۔ تمہاری قسمت میں یہی کام تھا کہ تم صرف لوگوں کی چھپی برائیاں ڈھونڈتے رہو، عیب تلاش کرتے رہو لوگوں کے، اس کے لیے تجسس کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے میں تو سوال ہونا ہے، یہ لگائی کہاں تھی، یہ طاقتیں کس کام میں استعمال کی تھی؟ محض لوگوں کی برائیاں چننے میں۔ لیکن افسوس یہ کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں رہا تو ہم عموماً کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ دوسرے کیا کر رہے ہیں، اوروں کی زندگیوں میں دخل دینے لگے۔ عموماً کیا تجسس ہوتا ہے؟ مارکس کا، اپنی خامیوں میں
دوسروں کے نمبر معلوم کرنا. یعنی آپ اپنا رول نمبر، اپنا نام دیکھیں، اپنی لائن پہ دیکھیں آپ کے کیا نمبر ہے، یہ دیکھنا چاہے فلانے کا کیا بنا، اس کا تو ضروری دیکھوں گی. کسی نے کوئی اچھا زیور یا کپڑا پہنا ہو، اتنا تو پوچھنے کی ہمت نہ ہونا کہ کہاں سے خریدا یا سلوایا ہے، تو انڈائریکٹلی ٹو لگانا کہ یہ کہاں سے بنا ہے. بعض اوقات کوئی گھر بنا رہا ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کتنے کمرے بنا رہے ہیں، کیا ان کے بچے آ کے رہیں گے، نہیں وہ تو شاید نہیں رہیں گے، وہ تو چلے گئے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بھئی آپ کا کیا کام، کوئی ایک کمرہ بنائے، 10 کمرے بنائے، کہاں سے آمدنی آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. اب ہر شخص اپنے اکاؤنٹس کھول کے آپ کے سامنے رکھے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس سے لوگوں کو حاصل کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا. کسی نے لکھا ہے کہ امام مالک سے جب ان کی عمر پوچھی جاتی تو وہ کہا کرتے تھے ما یغنی کا، یعنی تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، یا تمہارے اس سے کیا کام، کیا حاصل. اور واقعی کیا جاننا چاہتے ہو. میاں بیوی کے باہم تعلقات کا بہت پوچھتے ہیں. شادی کے شروع میں بہت زیادہ لوگوں کو تجسس ہوتا ہے، گہری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں، خوش ہے نہیں، مسکراتی ہے نہیں، وہیں سے پھر خود ہی گمان کر لیتے ہیں. دلہن زیور پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، میکے والوں نے کیا دیا، کس نے کیا دیا، یہ رنگ کہاں سے آئی، وہ کہاں، شوہر نے کون سی رنگ پہنائی، لغویات. تو ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ کسی کی بھی ذات کے بارے میں ہم جو کچھ جاننا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا مقصد ہے کیا، کیوں جاننا چاہتے ہیں. کیا کچھ لرننگ ہے، کچھ سیکھنا ہے، سیکھنا تو کیا سیکھنا ہے. اور ہم جیسے گناہگاروں سے کیا سیکھنا ہے. آپ سیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اس کو تو ہم نے آج تک پڑھا نہیں، اس کو تو ہم جانتے نہیں، آپ کی سنتوں کا تو ہمیں پتا نہیں. ہم جیسے کمزور انسانوں سے کیا سیکھیں گے، ہم آپ کو کیا دیں گے. تو پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ذوق کا پتہ چلتا ہے. یعنی تجسس کا مادہ تو اتنا خوبصورت مادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے. کائنات کے راز جانے، تحقیق کرے، حقیقت تک پہنچے، مفید علم حاصل کرے. اور اگر ہمارے آ جا کے سارے سوالات کسی کی شخصیت کے گردی گھومتے ہوں تو اس سے کیا حاصل ہوگا، کچھ زیادہ فائدہ نہ ہوگا. اب دیکھیں دنیا میں بے پناہ علم ہے، بے پناہ باتیں ہیں. اچھا میں اپنے آپ کو کیسے روکتی ہوں تجسس سے. مثلا کوئی شخص اگر کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جو انسان سوچتا ہے اچھا اس کو پڑھ لے، پتہ نہیں کون سا نیا راز کھل جائے اس پہ. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کیا دنیا میں اور جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب پتا ہے مجھ کو، لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اگر مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا چلے گا تو کیا نقصان ہو جائے گا. کیا بہت سی ایسی باتیں جن کا مجھے پتا چلانا چاہیے تھا میں نے پتا کر لی، سب پتا چل گیا مجھ کو، سارا علم حاصل کر لیا میں نے. جب فائدہ مند باتوں کا مجھے ابھی سب کا نہیں پتا، جو میری زندگی میں دنیا اور آخرت میں حقیقی معنوں میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں، جب ان کا نہیں پتا مجھ کو، اس بات کا پتا نہ چلا تو کیا نقصان ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. ہر انسان کچھ نہ کچھ تجسس کرتا نا، اللہ نے اس کے اندر مادہ رکھا ہوا. کبھی آپ کسی بھی اپنے تجسس پہ سوچیں. مثلا بعض اوقات لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اپنی کوئی چیز پڑھنے کی بجائے نگاہیں دڑا کے دوسرے کا کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اس نے کیا لکھا ہے، یہ کون سا کاغذ ہے اس کے پاس، یہ اس کے تفسیر کے نوٹس کے ساتھ اور یہ کون سی تفسیر اور پڑھتی ہے، یہ اور کدھر جاتی ہے، کیسے محنت کرتی. اچھا پھر اس کے رشتے داروں سے پوچھیں کتنی دیر پڑھتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا. آپ اس سے خود ہی پوچھ لیں، ادھر ادھر سے پوچھنے کی کیا ضرورت، خود ہی پوچھ لیں بھائی آپ کیا کرتے ہیں، وہ بتا دے گا آپ کو. کیونکہ چور ہمارے اپنے دل میں ہوتا ہے نا، اس لیے ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. اور کیا کرتے ہیں پھر ادھر ادھر کے ذرائع اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی کال مل جائے نا تو ہم اپنا ٹیلی فون چھوڑ دیتے، اچھا بھلے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کون ہو سکتا ہے نا، اور پھر ڈسکس کرتے آج میں نے ایک ایسی کال سنی اس میں یہ باتیں ہو رہی تھی، ایسے ہو رہا تھا. اچھا پھر اسی طرح جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، مشہور کرکٹرز ہوتے ہیں یا فلم سٹارز ہوتے ہیں، ان کے سکینڈلز پہ باتیں کرنا، یا اسی طرح اپنے دوستوں میں یا اپنے سرکل میں یا اپنے رشتہ داروں میں ان کے سکینڈلز پہ باتیں کرتے رہنا، جہاں بیٹھنا اسی قسم کی گفتگو کرنا. اچھا اور سناؤ کوئی نئی تازی، کون کس کے ساتھ ہے، کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا کوئی نئی تازی سناؤ، کوئی بات بتاؤ، تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. میرے جیسا کوئی ہو تو اسے کہا ایک منٹ ٹھہرو اور کتاب لے آؤں گے، کہ یا میں تمہیں سناتی ہوں. پھر نہیں کریں گے، اگلی دفعہ نہیں پوچھیں گے، کہیں گے یہ بور لوگ ہیں. تو کیا ہوا، ہم نے ان کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اپنے امان نامے گندے کرنے. اچھا ہم خود بھی تو ڈرتے نا، لوگ کہیں گے اچھا ایسا ہے ویسا ہے. سوال ہے بیویاں عموماً شوہروں کی جیبیں، بلز وغیرہ چیک کرتی ہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ اکثر وائفز کو بے بنیاد شک ہوتا ہے کہ شوہر ماں کو پیسے تو نہیں دیتا.
یا کہیں اور چکر تو نہیں. اس میں ایک چیز جو ہے، جیسے شوہر ماں کو پیسے تو نہیں دیتا، اس کا تجسس تو نہیں ہونا چاہیے. اس کا مال ہے، اس کی ماں ہے، دیتا رہے، آپ کو کیا نقصان ہے. دل بڑا کرے. ایک شوہر جو ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، کیا اس کا آپ پر کوئی وبال آئے گا؟ آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ آپ کے رزق میں سے کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جاتا. کرنے دیں. وہ جتنا ماں کے ساتھ کرے گا اس سے پلٹ کے زیادہ آپ کے پاس اللہ بھیجے گا. اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں. لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ کسی اور چکر میں تو نہیں، ٹھیک ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے، اس بات کی خبر ہونی چاہیے اور اس بات کا علم ہونا چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنی زندگی اجیرن کر لیں اور محض وہم کا شکار ہو جائیں. کچھ عرصے پہلے ایک خاتون میرے پاس آئی اور ان کی زندگی حرام ہو چکی تھی محض اس شک میں. اور شک کہاں سے کہ وہ جیسے شوہر کے آفس میں گئی ہیں، وہاں ٹیبل پر ایک فون نمبر رکھا ہوا تھا، وہ اٹھا لائی، کر کے دیکھا کہ کسی لڑکی کا تو نہیں، اور پھر وہ پریشانی اور پریشانی اور پریشانی وہ ایسی دلدل میں جا گھسی کہ جس سے نکلنے کا راستہ نہیں پتہ چل رہا. تو اب ضروری ہے کہ اگر کہیں شوہر نے کوئی نمبر لکھ کے رکھا تو کسی عورت کا ہی نمبر ہوگا یا کسی، تو اس طرح کے بے بنیاد شک نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں کہ بے بنیاد شک منع ہے، لیکن ایک شخص کے عمل سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو وہ بالکل ہی ایک اور چیز ہے. تو شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا، ان کو بھٹکنے سے، غلط رستوں پہ جانے سے بچانا بھی ضروری ہے. یہ لیک آف کمیونیکیشن سے بھی ہوتا ہے. تو تجسس کی بجائے کمیونیکیشن بڑھا لیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ کسی کی یہ دیکھنے میں کیا کتابیں پڑھتی، کہاں جاتی، تو اس کے بجائے آپ براہ راست اس سے بات کر کے ویسے ہی اندازہ کر لیں. یہ چیز بھی تجسس میں آتی ہے کہ کسی شخص سے اس کے بارے میں سوال کرتے جانا. یہ بھی ایک قسم کا بیکار مشغلہ ہے. سوال بھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بے مقصد ہو. یا تو آپ پھر انٹرویو کا ٹائم لے لیں کسی سے، وہ ایک درست بات ہوگی. لیکن راہ چلتے کسی کو روک کر آپ سوال شروع کر دیں، آپ نے پڑھا کہاں سے، آپ کے بچے کتنے ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کرتا کیا ہے اور وہ کیا مشغلہ ہے اس کا. زچ ہو جاتا ہے نا بعض اوقات انسان ایسے جواب دے دے کر، کیونکہ اس میں وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے، اپنا بھی اور دوسرے کا بھی. یہ بہت اچھی ایک بات کسی نے لکھی کہ جو چھپ کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں وہ کم ہی اپنی تعریف سنتے ہیں. ہم بعض اوقات ایک مشغلہ بنا لیتے ہیں نا، جیسے کسی کی فیس ریڈنگ یا کسی کی مائنڈ ریڈنگ کرنے کے لیے دوسروں کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس شوق میں ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور تجسس میں لگے رہتے ہیں بعض اوقات، اور خود کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں ہماری کوئی بری انٹینشن نہیں ہے، لیکن ہم بس آؤٹ آف کیوریوسٹی. اچھا، تجسس کرنے کی بھی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ میرے خلاف نہ کوئی باتیں کر رہا ہو، اس لیے میں ذرا یہ دو بیٹھے ہیں، اچھا میں ذرا کسی کام کے بہانے سے پاس سے گزر کے دیکھتی ہوں نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں نا. ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں گے. کیوں میری کر رہے ہوں گے؟ وہ کوئی اور بھی بات کر سکتے ہیں، اور اگر کر بھی رہے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کیا پتا سازش کر رہے ہوں اس لیے مجھے خبر لگانی ہی لگانی. اچھا، کیا سازش کر رہے ہوں گے؟ یہ سازشیں کریں گے تو اللہ بھی ہے جو ان کی چالوں کو توڑنے والا ہے. اچھا، بعض اوقات انفرادی طور پر، بعض اوقات اجتماعی طور پر بھی کیا کیا جاتا ہے. مثلا مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا، آپ کو پتا ہے وہ کچھ لوگ آپ کی مجلس میں صرف تجسس کے لیے آتے ہیں، جاسوسی کرنے آتے ہیں اور رپورٹنگ کے لیے آتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید انہیں بھی قرآن سے کچھ فائدہ ہو جائے، اور اس بات کا مجھے خوف نہیں، مجھے کوئی نقصان دے سکیں گے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر نہ تو کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی سازش، نہ ہی کوئی ایسی پلاننگ. لفظ ریکارڈ ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے پاس اپنی ضرورت کی چیزیں بھی موجود ہیں. وہ یہاں سے کیا جاسوسی کریں گے؟ قرآن کی جاسوسی کریں گے؟ کوئی ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے، جو یہ کہہ رہا وہی سنا رہے ہیں نا. وہ جا کے کیا بتائیں گے؟ کیا چال چلیں گے؟ میکسیمم کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مجھے آ کے ایسی بات کہتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اچھا میں پھر تھوڑا سا اور پوچھوں گی، اچھا وہ کہاں رہتا ہے، پھر کس نے بھیجا اس کو، اور ان کی کیا سرگرمیاں ہیں، اور یہ شیطان کی ایک چال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں گی اور صرف اس تجسس میں اور اس سنی سنائی بات کے پیچھے پڑ کے
ایک اور ہی سمت پہ جا نکلوں گی، تو جو میرا اپنا اصل کاز ہے اس کا نقصان ہو جائے گا. جس چیز میں مجھے محنت کرنی ہے، جس پازیٹو کام کے لیے، اس کے لیے لازمی طور پہ وقت کٹ جائے گا. اس وقت مارکیٹ میں ایک ڈیوائس بہت بک رہا ہے جس کو کمیونیکیشن سکینر کہتے ہیں، جو فون کالز اور موبائل کال کیچ کر لیتے ہیں. اس تجسس نے بہت سے گھروں میں جھگڑے کھڑے کر دیے. گمان کے بارے میں ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ بعض اوقات بچوں کے بارے میں آپ کو کچھ گمان کرنا پڑتا ہے تو اس کی کس حد تک اجازت ہے. کمیونیکیشن تو اپنی جگہ ہے، لیکن بعض اوقات بچوں کے بیہیویئر اور رویے کے گھر سے باہر کیا کرتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں کیا کرتے ہیں، تو کہاں تک اس بات کی اجازت ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بلا وجہ آپ ٹو نہ لگائیں کہ ایک ایک چیز آپ ان کی چھانٹیں، چھپ کے فون سنیں یا ان کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں مثلاً آپ بچے کی الماری صاف کر رہے ہیں اور اس میں کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے، مثلاً اگر آپ اپنے بچے کا بیگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک ربڑ نظر آتا ہے یا شارپنر نظر آتا ہے جو آپ نے خرید کر نہیں دیا. اب آپ کے پاس ایک دلیل ہے کس بات کی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا. یہ آپ نے تجسس کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز آپ کے بچے کے بیگ میں ہے یا الماری میں یا کمرے میں ہے کہ جو آپ کی خریدی ہوئی نہیں، آپ کی دی ہوئی نہیں، گھر سے نہیں لی گئی، کہیں اور سے آئی ہے. اب آپ کے دل میں بدگمانی آتی کہ کہیں اس نے چوری تو نہیں کر لی، یا آپ سوچتے ہیں کہ کسی نے اس کو گفٹ تو نہیں دیا، یا کوئی بھی اور برا خیال آپ کے دل میں آتا ہے. اب یہ بدگمانی ہوئی کیونکہ اس کے پیچھے ایک سبب تھا. اب آپ کا کیا کام ہے، آپ کیا کریں؟ اس کے فرینڈ سے پوچھیں یا خود اس سے پوچھیں؟ اس سے پوچھیں. اسے کہو بھائی یہ کہاں سے آیا، یہ کس نے دیا تم کو؟ اچھا پھر اگر آپ دیکھیں کہ اس نے مثلاً چرایا اور آپ کو اس کی حرکتوں سے پتا چل گیا کہ بس وہ چپکے سے کہیں سے اٹھا لائے، کیونکہ ایک فیز ایسا آتا ہے نا کہ جب ان کو چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہو جاتا ہے اور ان کو بھی اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا چوری کیا ہے اور زوری کیا ہے یا کچھ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے گھر میں اپنی ہے تو باہر بھی اپنی. تو ایسے میں سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک دم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ کر ڈرانے، دھمکانے اور خوف زدہ کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایسا خوف بیٹھ سکتا ہے کہ کبھی دوبارہ وہ آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرے گا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے اور وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے تو آپ اسے سمپلی بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی چیزیں لینی چاہیے. اور سمجھانے کا ایک بہت افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے بیگ سے یہ چیز نکال لے، کوئی تمہارے کمرے سے یہ اٹھا کے لے جائے، کوئی تمہارے پوچھے بغیر تمہاری چیز استعمال کرے، تمہیں کیسے لگے گا؟ اور وہ بتائے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگے. کہ بچے اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں کہ ہماری چیز کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، چھوٹا سا کاغذ بھی کوئی نہ اٹھائے. تو جب ان کو اچھا نہیں لگتا تو دوسروں کا اٹھانا بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آہستہ آہستہ آپ ان کو بہت اعتماد دے کر ان کی ایسی بری عادتیں چھڑوا سکتے ہیں. اچھا ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں. بچے نے غلطی کی، اس سے تو نہیں پوچھیں گے، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اور ایک شہرت کر دیتے ہیں اس خرابی کی. کیونکہ بعض اوقات جس سے آپ پوچھ رہے تھے اس کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر ہوتی، اور اس طرح آپ کے پوچھنے سے آپ ہی کے بچے کی ایک برائی اس کے سامنے آ گئی، وہ اس کی نظروں میں بھی گر گیا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی مر جائے تو اس کو دفنانے کی بجائے اس کا گوشت کاٹ کے کھانے لگے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس عمل کو ناپسند کرو گے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کے پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو اگر اس کے سامنے کہے تو اسے ناگوار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لوگو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو، عزت تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس ماہ میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے. سنو کیا میں نے پہنچا نہیں دیا. مسلم کی حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. تو جس طرح مال حرام ہے، کسی کی چوری کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، ایسے ہی کسی کی عزت لوٹنا بھی حرام ہے. قاتل کو تو ہم بہت برا کہتے ہیں، لیکن وہ تو ایک دفعہ ہی جان لیتا ہے، مگر جو لوگ دوسروں کی عزت نوچتے رہتے ہیں، مسلسل بدنام کرتے رہتے ہیں ان کو، وہ بڑے مجرم ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام مشہور کیا جائے، یعنی اس کی بدنامی کی جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سود کس کو کہتے ہیں؟ انٹرسٹ. کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا، یہ صحیح حدیث ہے. یعنی سود کو تو بہت سے لوگ حرام سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کی عزت خراب کرنا، پامال کرنا، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مسلمان مردوں عورتوں کو کسی قابل ملامت کام کے بغیر ایذا دیتے ہیں وہ بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اٹھاتے ہیں. اور غیبت کسی کی عزت پامال کرنے میں آتا ہے، انسان کو ستانے کے لیے بدترین ہتھیار ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہا جائے اور اس کی برائیوں کو ڈسکس کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف کی ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو. عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، وہ برائی تو اس کے اندر ہے. فرمایا اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں تو یہ تو اس پر بہتان ہے جو غیبت سے بھی پھر بدتر ہے. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو، اسے اچھا نہ لگے کہ میرے بارے میں اس طرح کا اوپینین دیا گیا ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میری بات سچی ہو. فرمایا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے، الزام ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. غیبت کا لفظ کس سے؟ غیب سے ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے. کیونکہ کسی کے سامنے جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے نا، لیکن جب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیسی کیسی بات کہی جا رہی ہے تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے. کیونکہ بھائی جب مر جاتا ہے تو اس کو انگلی کو چھری سے کاٹے یا کچھ اور کہیں سے کاٹے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، مرا ہوا انسان تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا. تو غائب انسان مرے ہوئے انسان کی طرح جو خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، پوری طرح دوسرے کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے نا. تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمدردی کا نا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخر ہمدردی کیوں نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غیبت اس لیے کی جائے کہ دو انسانوں کے تعلقات خراب ہوں تو یہ چغلی کہلاتا ہے. یعنی برائی کو بس ایسے ہی مزے کے لیے ڈسکس کرتے رہنا یہ غیبت ہے، خاص اچھی کیوں نہ ہو. جھوٹ ہے تو بہتان ہے، اور اگر فساد ڈالنے کے لیے ہے تو چغلی. اسی لیے کیا حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی فاسق یا بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم کیا کرو؟ اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی قوم سے الجھ پڑو پھر خود ہی اپنے کیے پہ شرمندہ ہو. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. مت اطاعت کرو کسی ایسے شخص کی جو قسمیں کھانے والا، ذلیل ہے، اکسانے والا، ادھر ادھر لگانے والا، یعنی لگائی بجائی کرنا جس کو کہتے ہیں. چغل خوری کیا ہے؟ لگائی بجائی کرنا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا. تو پتہ وہ فلاں تمہارے لیے کیا کہہ رہا تھا، کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا جلا کے، تاکہ یہ شخص بھڑک اٹھے اور پھر ایک دم ایکشن لے اس کے خلاف. اس پر تو کیا حکم ہے کہ ایسے ایکشن نہیں لے سکتے جب تک کہ معاملے کی تحقیق نہ کر لو.